الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومقتدانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، آج 8 محرم الحرام 1442 ہجری ہے اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسلامی سن ہجری کی ابتدا اور اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اور ہماری زندگی میں اسلامی سن ہجری کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج بھی اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو اور اس کے ساتھ محرم الحرام کا یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے حوالے سے 1-2 ضروری باتیں کرنی ہیں. تو پہلی بات محرم الحرام کے اس عشرے کے حوالے سے، محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے اس میں چند اعمال جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عمل سے اور حکم سے ثابت ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے. ان میں سے ایک پہلا عمل ہے روزے کا. تو اس حوالے سے ایک بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا. 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا
اور 2 ہجری تک یہی چلتا رہا۔ 2 ہجری کے بعد جب سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت پھر یہ یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہوئی۔ اس حوالے سے اگر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں ہمیں حدیث کی بہت سی کتابوں میں اس حوالے سے جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں یوم عاشورہ کے حوالے سے۔ ایک مشہور روایت جس میں یوم عاشورہ کے حوالے سے روزہ رکھنے کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ترغیب دیا کرتے تھے یوم عاشورہ کے روزے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے اس کا۔ اور پھر اس کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر یوم عاشورہ کا جو روزہ فرض تھا اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی روزہ رکھنے کا معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لمبی روایت مسلم شریف میں آتی ہے، میں مفہوماً عرض کرتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ایک بات نقل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہ، گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، جو یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے۔ لیکن پھر اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ میں کہ بہت ہی اہم واقعات اس محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے، اور خاص طور پر اس کے پہلے عشرے میں۔ تو انہی میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملنے کا تھا واقعہ بھی۔ تو یہودی جو تھے وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو ہے مکہ میں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا یوم عاشورہ کا، اس طرح یہاں بھی حکم تھا۔ جب سن 2 ہجری کے بعد رمضان عاشورہ کا روزہ اس کی فرضیت ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی، لیکن اس کی فرضیت ختم ہو گئی کہ اب وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں مستحب کے درجے میں ہے، مستحب۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھتے رہے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے کو رکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی یوم عاشورہ کے روزے کے حوالے سے تو صحابہ کرام نے سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، صحابہ کرام نے بتایا، فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کی مخالفت میں جو کام وہ کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اگر وہ کام جو ہے شریعت کی طرف سے فرض نہ ہو تو اس کو نہ کریں جو کام یہودی کرتے ہیں۔ تو اور ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھیں، اب یہودی بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں، تو یہ تو ایک طرح سے ان کی موافقت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بڑی زبردست بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سال ہم اس 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ پھر اس کے بعد یہ معمول ہے، علماء کرام نے اور محدثین کرام نے یہی بات لکھی ہے کہ 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ ملا لیا جائے یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، یعنی یا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے یا 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں ایک بڑی اہم بات ملتی ہے، اگر ہم اسے سمجھیں تو دیکھیں یہاں پر روزہ رکھنا ایک نیک کام ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت سے اور یہودیوں کی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی یہودیوں جیسا کام کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، جو عمل یہودی کر رہے ہیں اس سے منع فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک جائز کام ہے۔
تو آپ یہ سوچیں جب کسی جائز کام میں یہودیوں کی موافقت مشابہت جائز نہیں ہے تو کسی ناجائز کام میں ان کی موافقت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طور پر اس بات پر غصہ ہوتے ہوئے صحابہ کرام اور جو جتنے بھی مجلس میں حضرات موجود تھے، جیسے ایک بادشاہ کی طرف سے دو آدمی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی داڑیاں نہیں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے حکم دیا ہے مونچھیں بڑھانے کا اور داڑیاں کٹوانے کا؟ اور پھر وہاں پر فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ مونچھوں کو بڑا رکھتے ہیں داڑھی کو منڈواتے ہیں، تم مونچھیں کٹواؤ اور داڑھی بڑھی رکھو۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں ایک نیک کام میں یہودیوں کی موافقت کی جب شریعت اجازت نہیں دیتی تو غلط کام میں کیسے موافقت جائز ہوگی؟ ہم تو آج غلط کاموں میں بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم تو وہ شراب پیتے ہیں، مسلمان کہتا ہے جی وہ شراب پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، حالانکہ نیک کام میں ان کی موافقت جائز نہیں ہے جو کہ جائز عمل ہے، ناجائز عمل بھی نہیں ہے، اس میں بھی فرمایا گیا کہ ان کی مشابہت سے بچو، وہ ایک رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھو کہ کہیں کسی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ایک اعلیٰ مذہب ہے تمام مذاہب سے، وہ کسی مذہب سے متاثر ہونا نہیں سکھاتا، وہ ایک اپنی ایک الگ پہچان بنانا سکھاتا ہے، ایک اپنی الگ ایک اپنا طرز زندگی الگ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام نے ایک اپنا الگ نام بنایا ہے، اسلام کسی سے انسپائر ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو دوسرے کو متاثر کرے، کہ مسلمان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کو دیکھ کر کافر مسلمان، اس کو دیکھ کر کافر اسلام کی طرف آئے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کہ ایک غلط کام میں ہم کس طرح جو ہے یہودیوں کی موافقت کر رہے ہیں، صحیح کام میں بھی ان کی موافقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں۔ آج ہمارے یہاں جی بات عام ہو چکی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں داڑھی وہ رکھے جس نے جو ہے نا جی جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق دین سے نہیں وہ داڑھی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی اور نیک کام نہیں کرتا، لیکن اس نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی رکھنا شاید مولوی کا کام ہے، وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے۔ اب اگر اس بیچارے سے کوئی غلطی ہو گئی تو کہتے ہیں جی علماء یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ مولوی غلط کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ داڑھی صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، داڑھی صرف دیندار کی ذمہ داری نہیں ہے، داڑھی صرف تبلیغی حضرات کی ذمہ داری نہیں ہے، داڑھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہ ہم اس بات کو کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں مسلمان بھائی کہتے ہیں داڑھی رکھنا تو سنت ہے، تو اگر سنت کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھو ہماری سنت سے کتنی محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے، ہم یہ بات کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے نا، اگر ہم رکھ لیں گے تو کیا ہے، نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا۔ حالانکہ ہماری جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہے تو سنت لیکن اس کا رکھنا واجب ہے تو سنت لیکن اس کا رکھنا واجب ہے، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کر دوں، بھی ضمن بات اس طرف چل پڑی ہے تو اس حوالے سے ضروری بات بھی کر دوں کہ ایک ہوتا ہے وہ گناہ جسے عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بندہ چھپ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، کل امتی معافۃ الا الجاہلین، اللہ پاک میری ساری امت کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور کھلم کھلا سرکشی کرتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، جو کھلم کھلا سرکشی کرتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب کوئی چور چوری کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے عام طور پر چھوٹا موٹا چور، تو وہ اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو میں بتاتا پھروں کہ میں نے چوری کی ہے، یا وہ چھپاتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چغلی کرتا ہے، یا کوئی چوری کرتا ہے، یا اسی طرح مثال کے طور پر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے یا کوئی بدکاری کرتا ہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گناہ کو چھپاؤں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ایک گناہ علماء نے لکھا ہے، ایک وہ گناہ جو کہ انسان اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کہ داڑھی منڈواتا ہے، یہ وہ 2 آدمی ہیں جو کہ ہر وقت گناہ گار ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ داڑھی والا ہے نا، داڑھی منڈوانے والا، اب سامنے کھڑا ہے، اس کا عمل سب کو نظر آ رہا ہے، یہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کسی کو کہ بھئی میں نے داڑھی منڈوائی ہے، میں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، میں نے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا ہے، لیکن اس کی شکل بتا رہی ہے۔ ہر آدمی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گستاخ ہے، اس نے نبی کی سنت کو منڈوایا، اس نے نبی کی سنت کو منڈوایا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو علل اعلان
अलल एलान एक आदमी छोड़ रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की एक आदमी अलल एलान मुखालफत कर रहा है, तो वो आदमी सोते हुए भी, उलमा ने लिखा है कि सोते हुए भी गुनाहगार होगा, क्योंकि वो अलल एलान गुनाह कर रहा है, अलल एलान, और गोया कि उसका गुनाह सारी दुनिया के सामने सबको नजर आ रहा है कि ये आदमी गलत काम कर रहा है। तो मेरे भाइयों, हमें ये सोचना चाहिए कि हम किन बातों की तरफ चल पड़े। बहरहाल ये थी सवाले से जरूरी गुजारिश। तो एक अमल तो जो रमज़ान के इस मुबारक महीने के हवाले से है, मुहर्रम के हवाले से, वो आपके सामने मैंने रख दिया। दूसरा अमल जो कि हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम मजमईन की सीरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से मालूम होता है, वो है इन दिनों में, मुहर्रम के पहले 10 दिनों में अपने अहल व अयाल पर वुसअत करना, अपने अहल व अयाल को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना। इस हवाले से अत-तरगीब व तरहीब एक किताब है जो इमाम बहकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखी है। इमाम बहकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसमें एक रिवायत नकल की है इस हवाले से, जिसमें इस बात का तज़किरा है कि जो आदमी इन दिनों में अपने घर वालों पर वुसअत करेगा खर्च करने के हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल उसके रिज़्क़ में वुसअत फरमा देंगे। यानी जो इन दिनों में अच्छे से अच्छा खाना अपने घर वालों को खिलाएगा, अच्छा खर्चा अपने घर वालों पर करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माल में बरकत अता फरमा देंगे और सारा साल उसको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, सारा साल रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन 2 अमाल की हम ज़रूर कोशिश करें, इन 2 अमाल को हम ज़रूर अपनाएं। एक तो रोज़ा रखें, इन 10 दिनों में जितने रख सकते थे रखें, मैंने पिछले दिनों में अर्ज़ कर दिया था, लेकिन अब तो चूँकि कल 9 मुहर्रम है, तो कल का रोज़ा रख लें और परसों का रख लें। अगर कल का नहीं रख सकते तो फिर परसों और फिर से अगले दिन का रोज़ा रख लें, यानी अतवार और पीर का, या हफ्ता अतवार का रोज़ा रख लें या पीर और अतवार का। तो इसका बड़ा अजर है। मैंने आपको सामने अर्ज़ कर दिया कि 1 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अता फरमाते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के हवाले से, जो कि आखिरी बात है, इसलिए मैं वो बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है और वो सहाबी हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात अता फरमाई जो कि बहुत से सहाबा को नहीं मिली। मैंने गुज़श्ता जुमे में अर्ज़ किया था कि किसी सहाबी को कोई ख़ास इम्तियाज़ी हैसियत मिलना, इसका ये मतलब नहीं होता कि दूसरे सहाबी में वो खूबी नहीं है, लेकिन ये है कि हर बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग खूबियाँ अता फरमाई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खूबियाँ अता फरमाई, उनमें से एक खूबी ये भी थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह पाक उनको बड़ी रहमत फरमाए, वो एक बड़ी अजीब बात फरमाया करते थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सिफात अता फरमाई, लेकिन उन सिफात में से एक ऐसी सिफत अता फरमाई जो कि जहाँ में अंबिया के बाद शायद किसी को नहीं मिली, वो थी अनासिर अरबा पर हुकूमत। अनासिर अरबा जिसे कहते हैं आग, पानी, हवा, मट्टी, इन्होंने भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की ताबीदारी की। उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। जब ज़लज़ला आया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की ज़लज़ला आया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने क्या किया, छड़ी मारी उस ज़मीन पर और क्या फरमाया, क्या उमर तुझ पर इंसाफ नहीं करता, तो क्यों हिल रही है ज़मीन? ज़मीन वही पर उठे जो ज़मीन हिल रही थी, जो उस पर जितना भी ज़लज़ला था वो सारा का सारा। ये थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला, क्योंकि वो आदिल थे और इंसाफ करने वाले साहब, इंसाफ करने वाले हुक्मरान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनका इतना रोब और ज़लज़ला उनको अता फरमाया था कि ज़मीन उसी वक्त साकित हो गई, ज़मीन ने उनकी बात मानी। तो मट्टी पर इस तरह उनकी हुकूमत, मट्टी ऐसे उनकी ताबेदार। फिर उसके बाद आग, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जोर में आग निकली पहाड़ों से, जिसे कहते हैं ना लावा, आतिश पशा जो निकलता है बाहर लावा निकलता है, और वो ऐसा गर्म होता है कि अगर किसी इंसान को लग जाए तो इंसान का सारा बदन गल जाता है, उसी वक्त इंसान बदन गल जाता है। तो जब निकला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला को पता चला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपना एक कपड़ा भेजा और फरमाया इसे ले जाकर उस पहाड़ पर डाल दो, उस पहाड़ पर डाल दो। जब उसे उस पहाड़ पर डाला गया तो वो आतिश पशा, वो जो लावा उससे निकल रहा था, वो वहीं पर रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ा। ये थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की आग का, यानी आग भी उनके ताबे,
اللہ رب العزت نے فرما دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کو چھوڑ دیا. جب ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ساری دنیا کے دلوں میں اس کا خوف ڈال دیتے ہیں. ساری دنیا کے دلوں میں اس کا خوف ڈال دیتے ہیں اور اس کے دلوں سے, اس کے دل سے اپنی ذات کے علاوہ ہر کسی کا خوف نکال دیتے ہیں. پھر اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پانی پر کیسے دسترس حاصل ہوئی, کیسے پانی پر حکومت حاصل ہوئی, کیسے پانی ان کا تابع پر ڈال ہوا. دریائے نیل ہر سال خشک ہو جایا کرتا تھا, ہر سال خشک ہو جاتا تھا, پانی نہیں رہتا تھا اس میں. اور اس وقت میں ایک معمول بن چکا تھا لوگوں کا کہ ہر سال ایک نوجوان دوشیزہ, ایک نوجوان لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر, دلہن بنا کر وہ اس دریا میں چھوڑ آیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ دریا چل جائے. یعنی ہر سال یہ معمول بن چکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ ہوا تو حضرت عمر بن عاص انہوں نے پیغام بھیجا کہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا, یہ خط لکھا اور فرمایا کہ اس خط کو لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دو, دریائے نیل میں ڈال دو. خط میں کیا لکھا؟ مختلف تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے, لیکن ایک تحریر جو کہ عام طور پر اکثر کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور اس کے بعد لکھا اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں مسلمانوں کا بادشاہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل اور لوگوں کو پانی فراہم کر, اور اگر تو اپنی منمانی کرتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. جب یہ خط رکھا گیا اس دریائے نیل میں تو وہ دریائے نیل ایسا چلا کہ آج تک کبھی وہ دریائے نیل خشک نہیں ہوا. دنیا کے بڑے بڑے دریا خشک ہو جاتے ہیں لیکن دریائے نیل آج تک خشک نہیں ہوا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت بھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا حضرت عمر کو ایک تحفہ ہے کہ دنیا ان کی ایسے تعبیر ہے. اور چوتھے نمبر پر ہوا ان کی کیسے تعبیر ہوئی. حضرت ساریہ ایک صحابی, وہ کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں, کافروں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے مدینہ میں, جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. اب کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العزت نے ایک کشف کی صورت دکھائی. کشف کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو اللہ کا ولی اور نیک بندہ ہو, کوئی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی بہت دور ہے, اللہ رب العزت اس کو دور سے دکھا دے اور اس کے دل میں وہ بات آ جائے, اسے کشف کہا جاتا ہے. یہ اللہ یہ غیر دین نہیں ہوتا, یہ کشف ہوتا ہے, یہ کسی بزرگ کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کا نہیں کرتا ہے. تو اب حضرت ساریہ کافروں کے ساتھ لڑے آگے سے, اب پیچھے سے کافروں کا ایک لشکر آ رہا ہے. حضرت ساریہ کو تو نظر نہیں آ رہا, اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو دکھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہیں اور وہاں سے حضرت عمر نے آواز لگائی یا ساریہ الجبل الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو, یعنی پہاڑ کی طرف سے تم پر جو ہے وہ لشکر آ رہا ہے. اب وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے آواز جائے گی؟ اللہ رب العزت نے ہوا پر ان کی جو ہے نا ایسے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ ہوا نے وہ آواز حضرت ساریہ تک پہنچا دی. حضرت ساریہ نے جب پیچھے دیکھا, پیچھے سے لشکر آ رہا تھا, وہاں سے آدمیوں کو پیچھے بھیجا اور انہوں نے وہاں پر فتح حاصل کر لی, کافروں کو شکست. حضرت عمر وہ شخصیت اللہ نے ایسی ان کو, جب ایک آدمی میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ کے لیے سب کچھ وقف کر دے, اپنی سرداری چھوڑ دے, تو اللہ اس کے لیے ساری دنیا کو مستقل کر دے, ساری دنیا کو اللہ مستقل کر دے. تو آج اگر ہم یہ سوچتے نا کہ میری اور آپ کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی, اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ ہماری ساری ضروریات کو پورا کروا دیں گے. اور اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا دوں اور اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کسی انسان کی خوشامد میں اتنا بڑھ جاؤں کہ اللہ کو ناراض کر دوں, تو یقین جانیے بظاہر تو ہمیں کوئی چھوٹی موٹی خوشی مل جائے, لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا سبب ہے اور آخرت میں ہمارے لیے اس کا کوئی اجر نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں.
ان چیزوں کو سمجھیں. اسی کے ضمن میں یہ بات آج کے خطبے کی آخری بات کہ محرم کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں لوگ پھیلا دیتے ہیں کہ جی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے, یہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے, اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور یہ ہے وہ. اس حوالے سے تفصیلی بات ہوگی اگلے جمعے میں, لیکن یہی بات خلاصہ ہم سمجھ لیں کہ اگر اس حوالے سے حضرت عمر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے, تو سال کا کوئی مہینہ کوئی دن 360 دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے, اور کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مسلمان شہید نہ ہو اور کسی کو شہید نہ کیا ہوا, تو پھر تو کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں آپ خوشی منائیں. دوسرے نمبر پر لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے, اگر کوئی شادی کر لے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی. پہلے نمبر پر تو ان کے گھر میں ناچاکی ہوتی ہے, اور اگر ناچاکی نہ ہو تو پھر اولاد نہیں ہوتی, اولاد ہو جائے تو اولاد بھی نہیں ہوتی. یہ بالکل غلط باتیں, یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کافروں کی طرف سے پھیلائی گئی باتیں ہیں, جو کہ مسلمانوں کے مخالفین کی طرف سے پھیلائی گئی باتیں ہیں. اسلام کا, شریعت کا, مذہب کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بڑی کہتی ہے کہ بھائی نہیں جی اس میں یہ ہوگا, تو کسی کے کہنے کی بات تھوڑے میں بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ میں نے بتاتے خود 10 محرم کو شادی, 10 محرم کو شادی. اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے زندگی بھی اچھی عطا فرمائی ہے, اولاد بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے, زندگی کو خوشحال ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہم نے یہ رواج ختم کرنے ہیں جو رواج لوگوں میں جہالت کی وجہ سے جو نا عام ہو چکے ہیں. ان رواجوں کو اگر ہم ختم کریں گے تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 100 شہیدوں والی من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر من شہید, جو آدمی میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے, جس وقت میں میری امت میں فساد ہو, یعنی اس سنت کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو کہ من گھڑت باتوں کو ختم کرنے کی ہے, جاہلیت کے خلاف کام کرنے کی ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں 100 شہیدوں کا اجر بھی عطا فرمائیں گے, اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائیں گے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان باتوں کی کہ ہر وہ غلط کام جو کہ شریعت کے مخالف ہے اور جو کہ جاہلیت کی وجہ سے اور من گھڑت باتوں کی وجہ سے لوگوں میں عام ہو چکا ہے, ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ پاک ہم نے جو باتیں کہی سنی اللہ نے اس پر ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقعہ دعوانا